أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ۔ جی کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں چھٹی ہے آج؟ پتہ کل نہیں، جرمنی میں تو ہے، بچوں میں سے اتنا بتا سکتی ہوں۔ اچھا جرمنی میں تو آج باکسنگ ڈے ہے نا، مجھے پتا ہے، وہ تو یہاں والا ہی حال۔ جی آپ کا بھی باکسنگ ڈے ہوتا ہے رائٹ؟ جی، بس وہی میں نے بلکہ سوچی تھی میں آپ سے کہوں کہ آج سب گھر پہ ہیں تو مشکل ہو جائے گی کلاس۔ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میرے بھی تو گھر پہ ہیں سارے تو مومن کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی، نہ ماں کی کوئی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں عید والے دن بھی ہمیں ایکسٹرا نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، ایکسٹرا جلدی جاگنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کے ہو جائے گی کلاس بھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی انشاءاللہ بہت مجبوری ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں چھٹی، ٹھیک ہے؟ فیملی نہیں، ٹائم ہے، ٹھیک ہے، میں سنوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ سسٹرز آ رہی ہیں تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے نا، تو پھر وہ بہت گیپ آ جاتا ہے ایک کلاس نہ ہو تو، اس لیے میں نے کل بھی کروائی ہیں، آج بھی کروائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بک شیئر کرتی ہوں۔ میں ویسے پوچھ رہی تھی آپ لوگوں کی، پاکستان میں تو چھٹی نہیں ہوتی نا یہ باکسنگ ڈے والی، کرسمس کی ہوتی ہے نہیں بس، وہ بھی قائد اعظم کے نام سے ہوتی ہے۔ جی، چلیں آج ہمارا نیا ٹاپک ہے، پچھلی بار ہم نے یہ ختم کیا تھا نا کہ جو ہیں سب سے زیادہ جو ابواب بنتے ہیں وہ فعلہ سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہیں اس سے کم سمیہ سے بنتے ہیں، سمیہ یعنی فاعلہ سے بنتے ہیں، اور سب سے کم پھر فاعولہ سے بنتے ہیں۔ تو جو آپ کا فعلہ ہوتا ہے اس سے کون کون سے ابواب بنتے ہیں؟ فعلہ سے اگر ماضی میں تینوں پہ زبر ہو تو 3 ابواب بنتے ہیں، فعلہ، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ تو فعلہ یفعلو ہو تو کون سا باب بنتا ہے؟ فعلہ یفعلو، فتح یفتح، ہے نا؟ فتح یفتح۔ اور پھر فعلہ یفعلو ہو تو یعنی ضربہ یضربو تو باب دعاد بنتا ہے، اور ضربہ یضربو۔ اور پھر فعلہ یفعلو ہو یعنی ماضی میں تو تینوں پہ زبر آ رہی ہے لیکن مضارع میں چینج ہو رہی ہے حرکت، تو اس سے تو ہم یہ پھر دو، ہم کیسے پہچانیں گے میم؟ ہاں پتہ چل جائے گا، فکر نہیں کریں۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعلہ یفعلو، 3 پاسبلٹیز ہوتی ہے نا، یا تو فعلہ یفعلو ہوتا ہے، مڈل پہ زبر ہی ہوتی ہے، فعلہ یفعلو، اس سے باب فتح بن جاتا ہے، فتح یفتح۔ دوسری پاسبلٹی ہوتی ہے فعلہ یفعلو، زیر آ جائے یہاں پہ، ہے نا؟ زبر کی بجائے زیر آ جائے تو ضرب یضرب بن جاتا ہے، فعل یفعل ضرب یضرب۔ اور پھر اگر تیسری پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ پیش آ جائے تو فعل یفعل باب ضرب باب نصر، نصر ینصر بنتا ہے، نصر ینصر، نصر ینصر۔ اب یہ جو 3 باب ہے نا، ان کے تینوں کے ماضی میں تو زبر آ رہی ہے لیکن مضارع میں کیا ہے؟ وہ آپ کا حرکت چینج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے 3 باب بن گئے، ٹھیک ہے؟ 3 باب بن جاتے ہیں۔ نصرہ، نصرہ کو نون بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نصرہ ینصرو بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ جب بولیں نا تو نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، فتح یفتح، یفتح، ان کو ملا کے بولیں۔ اور پھر جب بھی ہم یہ بناتے ہیں فتح یفتح یا ضرب یضرب نصر، اس کے بعد ان کا مصدر بنتا ہے، اور مصدر میں نے بتایا تھا کہ وہ نون ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، ماضی اور مضارع پہ نہیں آئے گی لیکن مصدر پہ آئے گی۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب مضارع میں حرکت چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک نیا باب بن جاتا ہے۔ مثلا فعل یفعل سے فتح بنا، جب یہاں پہ حرکت چینج ہوئی فعل یفعل ہوا تو پھر ضرب یضرب بن گیا باب، اور جب یہاں پہ فعل ہی رہا ماضی میں لیکن مضارع میں یہاں پہ پیش آ گئی ہے ان کلمے پہ، یہ والی تو کانسٹنٹ ہے، یہ رہتی ہیں ہمیشہ، یہ والی بھی اور یہ والی بھی، یہ چینج نہیں ہوتی۔ یہ جو مڈل حرکت ہوتی ہے نا، یہ چینج ہوتی ہے مضارع میں بھی اور ماضی میں بھی۔ تو ماضی میں ابھی تک چینج نہیں ہو رہی لیکن مضارع میں چینج ہو رہی ہے،
تو اگر فعلا یفعلو ہوگا تو باب نصرہ بنے گا. اب اگر ماضی میں چینج ہو جائے، ماضی میں بھی تو 3 پاسبلٹیز ہیں نا، فعلا بھی ہو سکتا ہے، فاعلو بھی ہو سکتا ہے، اور فعلا فاعلو اور فاعولا بھی ہو سکتا ہے نا، جی فاعولا. تو ماضی میں بھی 3 پاسبلٹی ہیں، تو مضارع میں بھی 3 پاسبلٹی ہیں. کیوں 3 پاسبلٹی ہیں؟ کیونکہ یہ حرکت مڈل والی چینج ہوتی ہے، یا زبر آتی ہے، یا زیر آتی ہے، یا پیش آتی ہے. تو جب آپ کا زبر تھا تو 3 باب بنائے آپ نے. ماضی میں جب زبر تھا تو 3 باب بنے. مضارع میں حرکت چینج ہوئی، یہاں پہ زبر ہی رہی، مضارع میں بھی یہاں پہ زیر ہو گئی، یہاں پہ پیش ہو گئی، تو 3 باب ہے. اب یہاں پہ جب آپ کا فاعلہ ہوا تو مضارع میں کیا ہو گیا؟ فاعلہ یفعلو. کون سا باب بنتا ہے؟ سمیع یسمع. فاعلہ یفعلو، ادھر زیر آ گئی، ادھر ہی زبر ہی رہ رہی ہے، ابھی تک ادھر زبر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ والا جو ہے نا، یہ اس سے ایک اور بھی باب بنتا ہے، فاعلہ یفعلو. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ زیر آ جائے، جیسے یہاں پر زبر تھی اور یہاں زیر آئی تھی نا، ضربہ میں، تو اس میں بھی یہاں بھی زیر ہے اور ادھر بھی زیر آ رہی ہے، تو یہ آپ کا حسیبہ بن جاتا ہے پھر. اور یہ والا جو ہے اس نے تو ایک ہی بنانا ہے، فاعولا، یہاں پہ زبر کرنی ہے. سوری، یہ چینج نہیں ہوتی، یہ والی حرکت چینج نہیں ہوتی، یہ والی چینج نہیں ہوتی، صرف مڈل والی چینج ہوتی ہے. تو یہ فاعولا سے یفعلو بن گیا. تو کون سا باب بنا؟ کروما. اچھا، ابھی اس کی ایک سٹوری میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، سٹوری سے آپ کو بات اچھی سمجھ میں آئے گی. یہ ہیں 3 اسٹیپس. چلیں یہ اتنا ہی کر لیتے ہیں، چلیں ایک اور بھی کر لیتے ہیں. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ فاعلہ ہے. فاعلہ جو ہے نا یہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ تینوں سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، 1 2 اور 3. ٹھک 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 3 سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. یہ بہت اسٹرانگ ہے. 3 جب سیڑھیاں چڑھتا ہے تو ایک تو یہ فاعلہ یفعلو یہ والا باب بناتا ہے، پھر یہ والا بناتا ہے دوسری سیڑھی پہ، اور تیسری پہ یہ بناتا ہے. یعنی اس کا جو مضارع آئے گا اس پہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں. فاعلہ یفعلو بھی آ جائے گا، فاعلہ یفعلو بھی آ جائے گا، اور فاعلہ یفعلو بھی آ جائے گا. پھر یہ والا جو ہے نا یہ اسٹرانگر ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ جو یہ والا تھا. پھر اسٹرانگر جو ہے یہ والا ہے اس سے کم. یہ تھوڑا سا میری طرح، یا یوں کہہ لیں کہ لیزی ہے یہ تھوڑا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف 2 سیڑھیاں چڑھتا ہے. یہ کہتا ہے بس میں ایک اپنی سیڑھی چڑھوں گا اور ایک میں اوپر والی چڑھوں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. تو یہ یہاں تک جاتا ہے. فاعلہ جو ہے وہ ایک سیڑھی یہاں بناتا ہے جس سے باب سمیع بن جاتا ہے، فاعلہ یفعلو، اور دوسری سے وہ کیا بناتا ہے؟ حسیبہ باب بنا لیتا ہے. یہ پہلا والا بہت اسٹرانگ تھا، اس نے فا بھی بنا دیا، دعا بھی بنا دیا، فا بھی بنایا، دعا بھی بنایا، اور اس نے نون بھی بنا دیا. یہاں پہ 3 باب بنا دی. یہ والا اسٹرانگر جو تھا تھوڑا ویک تھا، سست تھا، اس نے 2 بنائے، سمیع یسمعو اور حسیبہ یحسبو. ٹھیک ہے. اب یہ موٹو جو ہے نا، موٹو یہ کہتا ہے میں نے تو ہلنا ہی نہیں ہے، تو میں نے تو اپنی ہی سیڑھی پہ رہنا ہے. تو یہ ہلا ہی نہیں، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ہی باب بنایا، فاعولا سے. کون سا بنایا؟ فاعولا یفعلو. دونوں طرف پیشی آ رہی ہے، تو یہ اپنی سیڑھی پہ رہا. یہ جب کہ اپنی سیڑھی پہ بھی تھا، اگلی پہ بھی گیا اور اگلی پہ بھی گیا. اپنی سیڑھی پہ تھا تو فاعلہ یفعلو بنایا. یہ اپنی سیڑھی پہ تھا تو فاعلہ یفعلو بنایا. یہ والا اپنی سیڑھی پہ تھا، ہلا ہی نہیں، تو اس نے فاعلہ، اس کی سیڑھی جو تھی وہ پیش والی تھی نا، تو اس نے فاعلہ اور یفعلو ہی بنایا، باب کا روما ہی بنایا. تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ سمجھ آ گیا ہوا. ٹھیک ہے. فاسٹسٹ جو تھا اس نے 3 باب بنا لیے، اس سے کم جو تھا اس نے 2 بنائے، اور جو اس سے کم لیزی تھا، بہت ہی لیزیسٹ، اس نے ایک ہی باب بنا. تو یہ ہے چکر. ماضی میں بھی مڈل حرکت چینج ہوئی ہے، اور یہاں مضارع میں بھی چینج ہو رہی تھی. آپ مسلسل دیکھیں تو چینج ہو رہی ہے. باب کروما میں فاعلا یفعلو یہ دونوں سیم ہے. یہاں پر ایک سیم ہے، فاعلا یفعلو، حسیبہ یحسبو، یہ والی سیم ہے، اور یہ والی ڈیفرنٹ ہے، سمیع یسمع.
اس میں آپ کی کیا ہے، یہ والی سیم ہے، فعل یفعل فتح میں، اور باقی یہاں پہ کسرہ بھی آئی ہے اور پیش بھی آئی ہے. تو آئی ہوپ کہ اس طرح ہم کریں گے. تو پھر اسی طرح ہم نے یہ بنائے تھے نا. اب دیکھیں کروما سے بہت کم بنے، فاولا سے سب سے کم بنے. یہ تھوڑے اور بھی بنتے ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا کم ہی لکھے ہیں آپ کے لیے، کہ جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ لکھتی ہیں. پھر اسی طرح سمیہ سے انہوں نے زیادہ بنائے. یہ سمیہ سے فائلہ سے جتنے بھی بنے ہیں، یہ باب سمیہ میں سارے آتے ہیں فائلہ. حسیبہ کا انہوں نے ایک ہی لکھا ہے. حسیبہ میں تو بہت ہی کم آتے ہیں، گنتی کے 1 2 وارثہ حسیبہ اس طرح کچھ آتے ہیں. جن کے دونوں طرف زیر ہوگی وہ حسیبہ باب سے آئیں گے، اور وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. حسیبہ خود بھی جو ہے نا وہ سمیہ میں آتا ہے. حسیبہ خود جو ہے حسیبہ یحسبو بھی ہوتا ہے اور حسیبہ یحسبو بھی ہوتا ہے. اس کے 2 ہوتے ہیں مضارع، سمیہ سے بھی آ جاتا ہے اور خود اپنے باب سے بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. میں نے بتا دیا جتنا میں بتا سکتی. اچھا، آج ہمارا نیا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال. اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا میں نے بتایا تو سمجھ میں آ جائے گا. آ جائیے پڑھیے، فوزیہ تھوڑا پڑھے. 2 سسٹر چھٹی پہ ہیں تو اس لیے تھوڑا کلاس میں آپ کو اٹینڈنس کم لگے گی. چلیں آگے. جملہ فعلیہ فاعل کا استعمال. فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم نے ماضی کے جو 3 اوزان پڑھے ہیں ان کی گردان میں استعمال ہونے والا ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اور ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے اور چھپا ہوا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، لہذا ہر صیغے میں چھپی ہوئی ضمیر بھی حالت رفع والی ضمیر ہوگی. یعنی ابدا میں ہوا ضمیر ہے، پہلے صیغے میں خرج ہوا، ٹھیک ہے. جب تینوں پہ خرجہ زبر میں آئے گی تو اس میں ہوا، ٹھیک ہے نا. ہوا، اور یہ والی خرجہ میں چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. جی یہ آپ کی سمیہ بھی ہو سکتی ہے اور کرومہ بھی ہو سکتی ہے. تو ضمیر وہی رہے گی، فاعل وہی ہوا ہی رہے گا. آگے خرجہ میں خرجہ میں ہما، سجدو میں ہم. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابدا کا مطلب ہے ہوا ابدا، خرجہ کا ہوا. مطلب ہے ہما خرجہ نا، سجدو کا جی مطلب ہے ہم سجدو، ان سب نے سجدہ کیا. تو یہاں پہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں. یہ 2 صیغے جو ہیں ان میں چھپی ہوئی ہے. یا بھی چھپی ہوتی ہے اور ہوا بھی چھپی ہوتی ہے. باقی آپ دیکھیں الف کی صورت میں یہاں لگی ہوئی ہے، واو کی صورت میں، پھر آپ دیکھیں یہاں بھی الف کی صورت میں، نون کی صورت میں. لیکن یہ ریئل نہیں ہوتی. ضمیر تو یہ لگی ہوئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، جھانک رہی ہے، لیکن یہ کمپلیٹ ضمیر نہیں ہے. نون زبر نا کا مطلب یہ ہے ہننا، تا کا مطلب ہے انتا، تما کا مطلب ہے انتما. تو یہ تھوڑی سی دے دیتے ہیں، باقی آدھی چھپا لیتے ہیں کیونکہ ہم پوری نہیں لگا سکتے. وہاں پہ فعل کا صیغہ پھر اتنا بڑا ہو جاتا اگر پوری ضمیر بھی آگے لگا دیتے، ٹھیک ہے. تو صیغے کو کم کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی نا ایک پارٹ لگا دیا گیا پہچان کے لیے. پہچان کے لیے کہ اس میں کون سی ضمیر ہے. تو وہ آپ کا کام ہے پہچاننا. اور یہ ضمیر جو ہے نا، یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ یہ فاعلی ضمیریں ہیں. یہ مرفوع ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ فاعلی ضمیریں ہوتی ہیں، فاعل بن کے آتی ہیں. اور یہ جو پورا جملہ ہے، اس نے عبادت کی، وہ 2 نکلے، تو پورا کمپلیٹ بات سمجھ آ رہی ہے نا. جی یعنی فعل کی گردان وہ یہی کہہ رہے تھے اوپر کہ فعل کی گردان میں ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے ہر صیغے میں. تو 14 صیغوں میں 14 جملے ہیں، ٹھیک ہے. اور فعل اور فاعل مل کے تو مکمل جملہ بن جاتے ہیں. اکیلا فعل کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا فاعل بھی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو دونوں ملیں گے، فاعل بھی ہوگا فعل بھی ہوگا، تب آپ کا جملہ بنے گا. مفعول جو ہے وہ کبھی مفعول کی ضرورت ہو تو پھر مفعول آتا ہے، وہ آگے لگ جاتا ہے. یا تو وہ منصوب اسم کی صورت میں آگے لگے گا، یا پھر وہ منصوب ضمیر کی صورت میں لگ جاتی، ٹھیک ہے. مثلا میں اس کے آگے ہو ضمیر لگا دوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اس نے عبادت کی اس کی، ٹھیک ہے نا. منصوب یعنی ضمیریں کون کون سی ہوں گی میم؟ یہ چھوٹی والی جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، کا کوما کوم والی جو 2 گروپس بتائے تھے نا میں نے، جی جی جی. تو ان میں اٹیچ پروناؤن جو ہوتی ہیں وہی والی وہ مفعولی ضمیریں بھی کہلاتی ہیں.
پیچھے فیل ہو نا تو وہ مفعولی ضمیریں ہوتی ہیں، اور پیچھے اگر نون ہو تو وہ ظاہرہ مضاف الیہ بنتی ہیں، مرکب اضافی بناتی ہیں، پیچھے حرف جر ہو تو مرکب جاری بناتی ہیں. تو ان کے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. جو اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے نا، ہو، ہا تو یہاں آئے گی نا، یہاں ہما ہی ہوتی ہے. ان میں نا کچھ سیم ہوتی ہیں دونوں میں. آپ دیکھیے گا یہاں پہ بھی ہما آ رہی ہے، یہاں بھی ہما آ رہی ہے، اور یہاں پہ یہاں پہ ہما آ رہی ہے تو یہاں بھی آپ کا کیا ہے، ہما آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع ضمائر ہیں، یہ فاعل بنتی ہیں اور یہ مفعول بنتی ہیں. پھر ہا جو ہے وہ کس کی جگہ آ رہی ہے، ہیجا کی جگہ آ رہی ہے، ہوا کی جگہ. یہاں پر بھی سیم ہی ہے اور یہاں پہ ہونا بھی سیم ہے. یہ چار ضمیریں جو ہے نا یہ سیم ہے. چار کیا بلکہ تین ہی ہے، یہ سیم ہے، باقی سب آپ کو پہچانی جائیں گی. اس کے بعد آپ کی انتا کی بجائے کا آ جاتی ہے، پھر کما آ جاتی ہے، پھر کم آ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. پھر کی آ جاتی ہے، پھر بالکل چھوٹی چھوٹی ضمیریں ہیں یہ. یہاں پہ دونوں سیم ہے، یہ انتما کی جگہ آ رہی ہیں. انتما یہاں پر بھی دونوں جگہ سیم ہی آتا ہے. تو انتما کی جگہ کما آ گئی اور یہاں کننا آ گئی. اور یہ والی جو ہیں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اینڈ پہ تو مفعول بنتی ہیں اور بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. جب مفعول بنتی ہے نا تو یہ تو ہماری فائل ہی تو تھوڑی تھوڑی چھپ جاتی ہے نا، پہچاننی پڑتی ہے ہمیں. تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے دماغ میں، اچھا یہاں پہ کون سی ضمیر ہے، یہاں پہ کون سی ہے، یہاں پہ کون سی ہے. بٹ یہاں پر یہ آپ کو پوری پوری نظر آئیں گی. کا بھی پورا نظر آئے گا، کما بھی پورا نظر آئے گا. مفعول بنے گی نا یا مجرور بنے گی تو یہ پوری آپ کو نظر آئیں گی کی. اور پھر یہاں پر کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ تو انا اور نحنو ہوتا ہے نا، یہاں پہ تو آخر میں انا اور نحنو ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو نہیں تو نہیں ہوتا ہے نا، جی اور نہ، یا اور نہ. ٹھیک ہے، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ. یہاں سے شروع 14 سیغے ہیں، یہ اینڈ پہ لگیں گی. جو بھی آپ کا فعل کا سیغہ ہوگا نا اس کے آگے لگ جائیں گی. جب لگیں گی نا سجدوہ تو یہ الف غائب ہو جائے گا، یہ الف نہیں رہے گا. پھر سجدوہ جب ضمیر آئے گی، اب اس کا مطلب کیا ہوگا، ان سب نے سجدہ کیا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو سجدہ کیا. تو یہ کو کا ترجمہ دے گی، اور باقی جو اندر والی ضمیر ہے یہ واو، یہ ہوم میں، تو یہ آپ کی انہوں نے دے کا معنی دے رہی ہے. تو یہ فائل بنے گی اور یہ والی مفعول بنے گی. سمجھ آ گئی کچھ؟ جی مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے. وہ مفعولی ضمیریں اس میں نہیں لگی ہوئی، اس میں کوئی مفعولی ضمیر نہیں لگی ہوئی، اس میں صرف فائلی ضمیریں لگی ہوئی جو کہ فعل کے ساتھ مل کے فائل بنائیں گی. اور یہ والی جو ہیں یہ جب بعد میں لگتی ہیں آ کے باہر الگ سے آ کے لگتی ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ لگتی ہیں. اب یہاں کیوں نہیں لگا رہے، کیونکہ یہ فعل آپ کا لازم ہے. جو آپ کا یہاں پہ دیکھیں خرج بھی آپ کا لازم فعل ہے، اور اس نے عبادت کی یہ آپ کا متعدی ہے. کس کی عبادت کی وہ لگانا پڑے گا آگے. انہوں نے سجدہ کیا، کس کو سجدہ کیا، اس کے آگے لی کے ساتھ آئے گا. پھر اس طریقے سے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کو، جیسے جلسہ ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تم بیٹھے، اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب مفعول کی ضرورت ہوگی نا تبھی آپ کی مفعول والی ضمیر آ کے لگے گی. دہیکا، فریحا، ان میں بھی ضرورت نہیں ہے، کروبا میں بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ فعل ایسے ہیں جو لازم ہیں، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ جو وہ کے ترجمے سے آتے ہیں، وہ ہنسے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہ قریب ہوا. تو اس طریقے سے جو وہ کا ترجمہ دے گا پھر وہ آپ کا لازم فعل ہوگا، اور جو اس نے کا ترجمہ دے گا وہ آپ کا متعدی فعل ہوگا. چلیے یہ تو ہو گیا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کون کون سے سیغے ہیں، پہچان سکتے ہیں آپ لوگ سب. اب یہاں پہ کون سا جی سیغہ ہے، صدق تننا. جب تننا آئے گا نا تو اس میں انتننا ہوگا. ٹھیک ہے، صرف نون لگا ہوگا جیسے اوپر تھا صدق نا، تو پھر اس میں آپ کی ہننا ضمیر ہو. کرب تو میں انا ضمیر ہے اور نصرنا میں نہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آپ کو پوری ضمیریں پہچاننی ہیں. یہ مفعول بن کے آئیں گی آگے، ان سب کے میننگ آنے چاہیے. اور یہ آخری والی دو ضمیریں آپ کو نہیں آ رہی، یہاں تک شاید آپ کو آتی ہیں، کا کما کم، کی کما کننا. اور یہ ہوتی ہے یا نہ، یا ہوتی ہے انا کی جگہ اور نہ ہوتی ہے نحن کی جگہ. پھر نہ کے دو استعمال بھی میں نے بتائے تھے. نہ سے پہلے اگر سکون ہو
تو وہ فائل بنے گی. یہ مفعولی ضمیر ہے بٹ یہ فائل بھی بن جاتی ہے. اگر اس سے پہلے والے لیٹر پہ سکون آ رہا ہو جیسے جعلنا, یہ فائل بن جائے گی, نحنو کا مطلب دے گی جعلنا. اور اگر جعلنا ہو تو پھر اس میں یہ مفعولی ضمیر بنے گی. میں آپ کو بتاتی ہوں لکھ کے. جعلنا, اب اس کا مطلب آپ لوگ کریں گے اور جعلنا کا بھی مطلب آپ لوگ کریں گے. ایک میں یہ مفعول بن رہی ہے اور ایک میں یہ فائل بن رہی ہے نان ضمیر. اب بتائیں کہاں مفعول بن رہی ہے؟ جعلنا جو ہے اس میں اس کا میننگ ہوگا ہم نے بنایا. ہم نے بنایا, یعنی نحنو کا میننگ دے رہی ہے نا, جی. اللہ اور تعالیٰ اپنے لیے جعلنا جمع کر سکے, تو یہ نے کا اس کا ترجمہ دے رہی ہے, تو یہاں پہ یہ فائل ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جعلنا میں کیا ہے, اس کا کیا میں ہے ترجمہ ہوگا؟ اس نے بنایا ہمیں. ہم کو یا یا ہم. اللہ اس نے میں بنایا. ہوا ضمیر. ہاں, جی. اس نے بنایا. اب اس نے بنایا تو کون سی ضمیر ہوگی اس نے بنایا میں؟ ہوا ہوگی, ہے نا. فائل کون بنے جی. گی؟ اس نے بنے ہوا. گی نا, ہوا بنے گی نا. جی. یہاں پہ فائل نحنو بن رہی تھی, یہاں پہ فائل جعل میں کیا بن رہی ہے؟ ہوا بن ہوا. رہی ہے. اس نے بنایا, اور یہ نا ضمیر سے پہلے زبر آ رہی ہے. جب بھی زبر آئے گی تو یہ مفعول بنے گی. قرآن کا یہ قاعدہ ہے, جہاں پہ نا ضمیر سے پہلے زبر دیکھیں گے وہاں پہ یہ کیا بنے گی؟ کو کا ترجمہ دے گی, مفعول بنے گی. ہم کو, ٹھیک ہے, کو کا ترجمہ دے گی, مفعول بنے گی. اور جہاں پر یہ نا ضمیر سے پہلے سکون ہوگا, اسی طرح آپ خلقنا, خلقا, خلقکم, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے خلقنا جو زبر آئے گا یہاں پہ تو پھر آپ کا وہ ضمیر مفعول بن جائے گی. خلقا, اس نے بنایا, نہ ہم کو, خلقنا, ہم نے بنایا. سمجھ آ گئی؟ چلیں, تو یہ جی تو بالکل. مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, اب آگے پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اب دیکھیں نصر نہ آ رہا ہے نا, تو کیا ترجمہ جی. ہوگا؟ نصر نہ, اس میں ہوگا ہم نے مدد کی. نہ سے مجھ سے پہلے سکون آئے تو نے میں ترجمہ کرنا ہے, اور میننگ جو ہوتا ہے وہ نحنو کا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے مدد کی, جمع کی ضمیر ہے نا. اگر دو لوگ ہوں گے تب بھی نصر نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ ہوگا تو بھی, یا سوری, دو سے زیادہ ہوں گے تو بھی کیا ہوگا؟ نصر نہ ہی ہوگا. اچھا, اگر میں نے مدد کی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نصری. وہ تو آپ یا کی ضمیر لگا کے مفعول لگا رہی ہیں نا, پہلے تو فائل لگائے نا, نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتو ہوگا نا. نصرتو ہوگا, جیسے کرب, کرب تو, اب یہ کرب تو کروبا سے ہے نا, یہ باب کروما سے, اس لیے کرب تو آ رہا ہے, کرب تو نہیں بول سکتے. کروبا, کروبا سے کرب تو, کروب تو یہ اس میں نے مدد کی. تو بالکل ایسے ہی نصر تو ہوگا تو میں نے مدد کی. کروب تو ہوگا تو میں قریب ہوا. تو یہاں پر یہ جو ضمیر ہے نا, یہ فائلی ضمیر ہے. وہ جو آپ کہہ رہی نا یا, وہ تو مفعول کے طور پہ آئے گی نا, آگے آ کے لگے گی. نصر نہ, ہم نے مدد کی, یا اس عورت کی, نہیں, ہم نے مدد کی ہماری, یہ نہیں ہو سکتا. نصر نہ ہوگا یا ہم ہوگا, یا نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ بھی میں نے مدد کی ہے, ہم نے مدد کی میری, ایسا تو جملہ نہیں ہوتا کبھی بھی نا. یہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو نصرنا کے بعد آپ کو کوئی اور ضمیر لگانی پڑے گی, یا نہیں لگا سکتے. یا ہم نے مدد کی ہماری, تو نصرنا, اور پھر اس میں بھی آپ نہیں لگا سکتے اس طرح سے. تو یہ آپ کا, اس میں آپ دو ضمیریں نہیں لگا سکتے, اس میں باقی لگا سکتے ہیں جو بھی لگائیں. یا بھی نہیں لگا سکتے اور نہ بھی نہیں لگا سکتے. اس میں آپ لگا سکتے ہیں نصر نہ, ہم نے مدد کی, ہو, ہا, اس لڑکی کی, ہم, ہننا, باقی سب ضمیریں لگا سکتے ہیں. مفعول کے طور پہ نصر نہ کا, ہم نے مدد کی تمہاری, ہے نا. نصر نہ کی, تو یہ مفعول بن رہی ہے. ٹھیک ہے,
नसरना उस्ताजा से कह सकते कैसे हाँ, ऐसे कह सकते हैं ना कि जो छोटी ज़मीरें हैं, ज़मीरें मुत्तसिल तो वो हमेशा मफूल बन के आती हैं फाइल के साथ, फाइल के बाद, फेल के बाद। हाँ फेल के साथ, अगर सॉरी फेल के अगर साथ। पीछे 3 चीजें होती है ना, इसम फेल हर्फ होता है ना, जी ठीक है। तो जब इसम के साथ छोटी ज़मीरें वो होती है अटैच प्रोनाउन है, अकेली आती नहीं, उन्होंने इसम के साथ आना है, फेल के साथ आना है या हर्फ के साथ आना है। 3 ही चीजें होती है ना अरबी में, हर्फ होता है। जब वो फेल के साथ आएंगी तो फिर मजरूर होंगी, किताबुहु, ठीक है ना। जी अब जी ये बिल्कुल। पीछे पीछे देखना आपने, पीछे इसम आ रहा है ना, किताबुहु। अब यही जमीर जब यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, रज़क तो ना फिर हो, मंसूब होगी। फिर जी फेल आएगा। फेल आएगा, फेल की पहचान होनी चाहिए आपको, नाउन की जी पहचान होनी चाहिए आपको, वरना आप गलत कर देंगे। तो अगर फेल आपको सही पता है कि ये फेल आ रहा है, तो उसके आगे जमीर जो छोटी वाली आ रही है, जो अटैच प्रोनाउन मुत्तसिल ज़माइर की बात कर रहे हैं, तो वो लाज़िम मफूल जी बनेगी। और फिर हर्फ के साथ आएगी तो मुरक्कब जारी बनाएगी। हर्फ के साथ भी बिल्कुल। मजरूर होगी, इसम के साथ भी मजरूर होगी। फेल के साथ वो मंसूब होगी। मंसूब क्यों होगी फेल के जी साथ? क्योंकि मफूल बन रही है, मफूल है ना। मफूल है। इन्ना के साथ भी मंसूब होगी, क्योंकि इन्ना का इसम भी मंसूब होता है। जी इन्ना हु, अब इन्ना के साथ जो जमीर आएगी ना, वो हुआ नहीं आ सकती, इन्ना हु आएगी, ठीक है। इन्ना हा आएगा, अटैच प्रोनाउन आएगी, मंसूब वाली आएगी। तो ये वाली ना, ये वाली आपको, ये वाली क्या बनेगी, यहाँ भी मंसूब ही होगी इन्ना की वजह से, यहाँ पर फेल की वजह से मंसूब होगी, मफूल बन रही है। तो 2 तरह के ज़माइर हैं, एक तो ये मोटे वाले हैं जो मुब्तदा भी बन जाते हैं, जो फाइल भी बन जाते हैं। देखें, ये मुब्तदा भी बन जाती हैं, आपको पता है ना, ये मुब्तदा बन जाती हैं। जी हाँ, आगे खबर कुछ भी आ सकती है, ठीक है, ये मुब्तदा बन जाती हैं। फिर इसके अलावा ये वाली ज़मीरें अगर ये फेल के साथ आए, फेल के साथ आए तो ये फाइल बन जाती है, क्योंकि ये मरफू ज़मीरें हैं। मुब्तदा भी मरफू होता है और जो फाइल होता है वो भी मरफू होता है। तो फेल का फाइल बनाना हो तो भी यही ज़मीरें लाते हैं, और अगर मुब्तदा बनाना हो तो भी यही ज़मीर। ये वाली जो ज़मीर है ना, जो जिसे अटैच प्रोनाउन कहते हैं, ये तो डिटैच्ड है ना। अटैच प्रोनाउन जो होती जी हैं ये आपकी 3 तरह से आती हैं। फेल के साथ आएंगी तो मफूल बनेंगी, इसम के साथ आएंगी तो मुदाफिला बनेंगी, हरफ जर के साथ आएंगी तो मजरूर बनेंगी, मुरक्कब जारी बनाएंगी। सही है ना। ये अटैच प्रोनाउन आएंगे जी यहाँ पे, ये सारे अटैच प्रोनाउन की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, अटैच्ड की बात हो रही है। इसम के साथ भी अटैच होती है, ये अकेली आती नहीं बेचारी, इतनी छोटी होती है, का कुमा कुम, तो इसको अटैच ही करके लाना होता है। तो ये इसम के साथ भी अटैच हो जाती है, फेल के साथ भी, इन्ना के साथ भी, इया के साथ भी, इया का, इया हु। तो इसने अटैच होके ही आना है, कहीं ना कहीं अटैच होके आएगी। अकेली होगी तो गुम जाएगी, बहुत छोटी है। ये वाली मोटी मोटी कहीं भी रखते हैं ये तो नजर आएंगी साफ। अच्छा, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आप पढ़ लें थोड़ा सा। जी। जुमला फेलिया में फाइल इसम जाहिर भी हो सकता है। असल मसलन पॉइंट जैद पे अभी आया। आए हैं, अभी असल पॉइंट पे हम अभी आए हैं, जो हमें सीखना है, ठीक है। और ये आपने सीखा हुआ है पहले भी, सिर्फ दोबारा इसको रिवाइज करना है। फाइल जो मसलन होता है जैद वो आया। इसम जाहिर भी हो सकता है, मसलन जैद आया। अब ये फेल है और जैद क्या है, फाइल है, तो फाइल जाहिर है। अच्छा, आगे क्या है? दोनों लड़के बैठे। अच्छा, इसमें फेल तो बैठे हो गया, और इसम जाहिर दोनों फाइल लड़के। क्या है, दोनों लड़के, है ना। इसम जी जाहिर फाइल हो गया ना। जी। जुमला फेलिया बनाते हैं, सबसे पहले फेल लिखते हैं, फिर उसके बाद फाइल लिखते हैं। फाइल 2 सूरतों में होता है, इसम जाहिर भी आ सकता है आगे, और जमीर और भी। हाँ, लेकिन सारे सीखों के साथ इसम जाहिर फाइल नहीं आएगा। कहाँ पर आता है सिर्फ पहले और इसम? चौथे। पहले और चौथे में। देखें, पहले का पढ़ा हुआ कितना फायदा देता है। उस्ताजा ने पढ़ाया, उस्ताजा जो है ये इसम जाहिर फाइल हो गया, पढ़ाया फेल हो गया। आगे फातिमा हंसी, इसी तरह हो गया, जी फेल जी। हंसी है और फातिमा हंसी से पता चल रहा है ये पास्ट टेंस, ठीक है ना। आगे दोनों लड़कियां चली गई। दोनों लड़कियां चली गईं और औरतों ने सच कहा वगैरह। सच कहा, किसने इन जुम कहा? औरतों ने कहा। इन हम्म, जुमलों में जैद, दोनों लड़के, असातिज़ा, फातिमा, दोनों लड़कियां और औरतें
इसम जाहिर हैं और जुमले में फाइल बनकर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में गर्दान से सिर्फ सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इसम जाहिर को हालत रफा में ले आए हैं, क्योंकि फाइल इसम जाहिर क्या हालत होता है? रफा में होता है। इसम जाहिर क्या होता है? नाम वगैरह हाँ, जो कुछ भी होगा उसको हम, मसलन औलाद, नाम जरूरी नहीं है, औलाद भी हो सकता है, लड़के भी हो सकता है, बस इस्म होना चाहिए, जमीर नहीं होनी चाहिए। जमीर एक होता है इस्म जाहिर और एक होता है इस्म जमीर। तो जमीर का ऑपोजिट जाहिर है। जमीर होता है छुपी हुई चीज, जैसे हमारे अंदर जमीर है ना, तो छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता होता हमारे जमीर में क्या है सिवाय अल्लाह के। एक होता है इस्म जाहिर जो सबको नजर आ रहा होता है। ये दो सीगों में आती है इस्म जमीर। जमीर जो छुपी मतलब हिडन होती है वो दो ही सीगों में आती है, पहले और चौथे में। वैसे तो हर उस फेल सीगे के साथ लगी हुई है ना, दो में हिडन है। अच्छा, आगे क्या है? मुज़क्कर फाइल के लिए सीगा नंबर 1 इस्तेमाल होता है, जबकि मुअन्नस फाइल के लिए सीगा नंबर 4। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। कुल्लू फाइलिन, मुरक्कब इजाफी बना रही हूँ, कुल्लू फाइलिन मुदाफिल है, कुल्लू फाइलिन मरफूउन। अब ये जुमला इस्मिया बन गया पूरा आपका, मरफूउन खबर बन गई, ये आपका मुब्तदा बन गया, मुरक्कब इजाफी बन गया। कुल्लू फाइलिन, हर फाइल, हर किस्म का जो भी फाइल है वो मरफू होता है, चाहे वो नाइब फाइल हो चाहे वो फाइल हो, वो मरफू ही होता है। और कुल्लू मफूलिन, फाइल का क्या होता है? मफूल होता है ना। कुल्लू मफूलिन मंसूबुन, हर मफूल मंसूब होगा, चाहे वो मफूलन फी आ रहा है, मफूलन बी ही आ रहा है, मफूलन लहू आ, 5 तरह के मफूल होते हैं, वो मंसूब होते हैं। ठीक है, तो हर मफूल जो होगा वो मंसूब होगा और हर फाइल जो होगा वो मरफू होगा। अच्छा, बहरहाल कुछ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं। अब ये तर्जमा करना है हमने। जैद गया, थोड़े थोड़े जुमले करें, थोड़े आप कर लें, फिर मैं बाकी उनको बुला लेती हूँ। मदरसा झेल जुमलों का अरबी में तर्जमा करें। जैद गया, ज़हबा ज़ैदुन, यानी इसमें जैद गया में पहले गया को देखेंगे, ये फेल है, फिर जैद मफूल फाइल होगा, इसम जाहिर फाइल। ज़हबा ज़ैदुन, हामिद ने मदद की फेल होगा इसमें, और हामिद ने इसम जाहिर फाइल, तो नसरा हामिदुन। हामिदुन, जब आपका इसम जाहिर फाइल आएगा तो पहला और चौथा सीगा आएगा, या तो नसर आएगा या नसर। कब नसरत आएगा? जब आपका फाइल मुअन्नस होगा तब नसरत आएगा। जब तक मुज़क्कर है तो नसर ही आएगा, वाहिद ही आएगा। और ये वाहिद फेल कब आता है? जब आपका फाइल इसम जाहिर आ रहा होता है। ठीक है ना, जब भी आप देखें फाइल इसम जाहिर आ रहा है, आपने इसको वाहिद ही लाना है। क्योंकि अगर आप इसको नसरा या नसरू कर देंगे ना, अगले वाले सीगे ले आएंगे ना, फिर यहाँ भी फाइल बन जाएगा और इसम जाहिर फाइल भी आ जाएगा, दो फाइल हो जाएंगे। तो सिर्फ इन दो में इजाजत है कि आप इसम जाहिर फाइल लाएं, नसरा में और नसरू, पहला और चौथा नसरत में। अच्छा, किसी गवाही देने वाले ने गवाही दी, गवाही का होगा गवाही दी फेल होगा, शाहिदा, और गवाही देने वाला शाहिदुन, शाहिदा शाहिदुन। शाहिदा, अब देखिए कौन सा बाब बन रहा है, शाहिदा शाहिदुन। अरबी में ना इसको इस तरह लिखते हैं, दो चश्मी एक की तरह, और उर्दू में इस तरह लिखते हैं, शाहिदा शाहिदुन, गवाही देने वाला। फाइलुन के वजन पे है, फाइलुन के वजन पे जो भी नौन बनाएंगे ना, कातिबुन, राजिकुन, काफिरुन, फाजिरुन, फाइलुन के वजन पे आ रहे हैं, उसमें वाले का मानी जरूर होगा। शाहिदुन, शाहिदा गवाही दी, पास्ट टेंस है, बाप समिया से। मुजारे इसका क्या होगा? यशहदू होगा, शाहिदा यशहदू। उसी से फिर आपका अशहदू भी बन जाता है ना, अशहदु अन्ना, मैंने गवाही दी। तो शाहिदा जो है हुआ शाहिदा, लेकिन यहाँ पर क्या है? गवाही देने वाले ने गवाही दी, तो फाइल ये मैम बने। इससे मस्दर कैसे निकालते हैं?
उन दोनों से वो वो नहीं बात की बोला बात है, मुझे। मैं बता अच्छा, दूंगी आपको, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक मैंने है। बताया कि ये वाले जो होते हैं ना सुलासी मुजरद, जिनके सुलासी मुजरद होता क्या, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी, सारी चीजें जी पढ़ेंगे। सुलासी मुजरद का मतलब होता है कि वो फेल जिसमें वो जिसके रूट वर्ड में सिर्फ 3 लेटर आते हैं, 3 मिनट। कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं होता, सिर्फ 3 ही लेटर आते हैं। अभी हम जितने भी फेल पढ़े उनमें माजी में 3 ही लेटर आ रहे हैं, जी इसलिए उनको सुलासी मुजरद कहते हैं। ऐसे अब वो आपको सुलासी मुजरद, मुजरद का मतलब होता है ओनली, ओनली सिर्फ, ठीक है ना, तो सिर्फ 3 लेटर। तो अब आपका सवाल ये था, अब सुलासी मुजरद के जितने भी फेल आएंगे ना, उनके मस्तर जो होते हैं वो डिक्शनरी में कंसल्ट करने पड़ते हैं। रूट वर्ड डालेंगे आके डिक्शनरी में, आपको जितने भी मस्तर आएंगे ना, और हर एक किसी एक वजन पे तो बनता ही नहीं है। जैसे आप मुजक्कर सालिम बना लेते हैं, मुन्नस सालिम अलिफ ता लगा के बना लेते हैं, कोई कायदा कानून होता है ना, ये बेकायदा है। एक आपने देखा होगा जो आपके वो होते हैं ना जमा मुकस्सर, वो भी बेकायदा होते हैं, वो भी किसी एक वजन पे नहीं बन रहे होते। 4 वजन तो आपको मैंने लिखवाए हैं, इसके अलावा पता है कितने वजन है, कोई 34-35 औजान है उसके, तो सब तो याद नहीं कर सकते ना। इसलिए उसके लिए भी हम या तो वो उर्दू में यूज होते हैं लकीली, और या फिर हम जाके क्या करते हैं, डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं। तो इसमें सुलासी मुजरद के अबवाब में भी हमें या तो कुछ आते होते हैं, और या फिर हमें जाके, जैसे दरबा यदरिबू से दरबन, है ना, नसरा यंसुरु से नसरन, तो इस तरीके से कुछ तो आपको याद हो जाएंगे बोल बोल के, कुछ कुरान मजीद में इतने यूज होते हैं। अच्छा, जैसे ज़हबा यज़हबू से अब आप देखें, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन रहा है। ज़हबा यज़हबू मुजारे तो आपने बना लिया, वो तो आपको चले आ जाएगा। बाप फतहा से मैंने बताया था, जब यहाँ पे आपका रूफ हल्की में से कोई आए तो वो मुजारे में जबरी आती है, बाप फतहा से होता है ज्यादातर। यज़हबू बन जाएगा, बाप फतहा यज़हबू। अब इसका मस्तर क्या बनता है, वो आप नसरन और उस पे दरबन पे नहीं बना सकते, इसका मस्तर आता है ज़हाबुन, ये मस्तर आता है। तो ये फिर या तो आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर आप डिक्शनरी देख लें, और इतने ज्यादा फेल है आप याद कर ही नहीं सकते, तो या तो आपको आते होंगे या फिर आप डिक्शनरी जाके देखें। अब शाहिदा यशहदू, शाहिदुन तो ये मस्तर नहीं है, ये तो इस्मुल फाइल है, ये तो फाइल है, फाइलुन के वजन पे आ रहा है। एक लफ्ज होता है मशहूदुन, अब मशहूदुन किस वजन पे आ रहा है, मफऊलुन के वजन पे आ रहा है, तो वो मफूल है, इस्मुल मफूल है वो, ये इस्मुल फाइल है। अभी आपको इस्मुल फाइल और फाइल का मतलब भी पता होना चाहिए, फाइल और इस्मुल फाइल में फर्क होता है। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इंशाल्लाह एक 1 बाय 1 आती जाएंगी। अभी जो आप सीख रहे हैं ना, उस पर थोड़ी तवज्जो दें। तर्जमा करते हैं, मुसलमानों ने सजदा किया, सजदा किया क्या हो जाएगा, सजा, सजदा सजदा। मुजारे भी साथ ही बोल दिया करें ताकि आपको समझ आ जाए। और सजदा यसजुदू, यसजदू तो नहीं होगा ना, यसजिदू भी नहीं होगा, पढ़ना मुश्किल है। यसजुदू, नसरा यंसुरू, बस इतना भी आप कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है ना। और इसका जो मस्तर आएगा वो मफूलन के वजन, फूलन के वजन पे आएगा, फूलन के वजन पे। बनाइए जरा, ये वाला रूट वर्ड डालिए, क्या मस्तर बनता है इसका, ये वाला रूट वर्ड डालिए। यहाँ पे फा की जगह सीन डालेंगे, ऐन की तरह जीम डालेंगे, यहाँ पे सजूदुन सुजूदुन बन जाएगा। वाव एक्स्ट्रा है, उसको ऐसे ही रहने दे सुकून के साथ, और नाम की जगह आपने दाल डालना है, तो ये सुजूदुन बन जाएगा। फूलन के वजन पे हमने कहाँ पर पढ़े थे, मुझे लगता है कि हमने नहीं, मैंने दूसरी क्लास में पढ़ा है। दुखूलन, सुजूदुन, दखला यदखुलू से दुखूलन। तो बाप नसरा से ज्यादातर जो होते हैं वो इसी वजन पे बनते हैं, फूलन के वजन पे, लेकिन सारे नहीं बनते। रका यरकू, रुकून, है ना, रुकून, वो भी फूलन के वजन पे बन रहा है। खरजा या खुरुजू, खुरूजन, तो ये मस्तर बना रही हूँ मैं, खुरूजन, बट ये डिफरेंट है।
اور مشہودن ڈفرینٹ ہے، اس میں میم آ رہی ہے، وہ مفعول ان کے وزن پہ آ رہا ہے، مشہودن مفعولن. تو یہ جو ہوگا نا یہ پھر آپ کا مصدر نہیں ہوگا، یہ بھی مصدر نہیں ہوگا، یہ مفعولن کے وزن پہ، یہ فاعلن کے وزن پہ. یہ جو وزن ہے نا یہ مصدر کا وزن ہے فعول. تو یہ چیزیں ابھی اتنا زور نہ دیں ذہن پہ، تھوڑا آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں. پھر میں آپ کو فاعل اور اسم فاعل کا اور اسم مفعول اور اسم مفعول کا بھی فرق ایک سوال تھا میم یہاں پہ ہاں کریں کہ یہ جو ہے پہلا صیغہ یوز ہوا ہے نا سجدہ، تو اس کے ساتھ یہ مسلمانوں تو یہ جمع کا ہے، تو پہلا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ اسم ظاہر فاعل جمع کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور مثنیٰ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، یا صرف واحد کی تینوں صورت میں؟ فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، فعل واحد ہی آئے گا. ٹھیک ہے، مذکر فاعل اگر کوئی سا بھی ہو سکتا ہاں مذکر ہونا چاہیے، فعل مذکر ہونا چاہیے، مؤنث ہو تو مؤنث ہونا چاہیے، باقی فاعل کچھ بھی آ سکتا، واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی آ سکتا ہے. تین ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، جمع مکسر بھی آ سکتا ہے. جمع کی تین صورتیں، جمع سالم، جمع مؤنث سالم جو ہوگا وہ تو مؤنث کے ساتھ ہی آئے گا. مذکر سالم آ سکتا ہے، اس کی کوئی بھی فارم آ سکتی ہے، مسلمونہ مسلمینہ کچھ بھی آ سکتا ہے. صحیح. تو مسلمونہ ہوگی تو وہ فاعل بنے گی، مسلمینہ ہوگی تو مفعول بنے گی. نسبی حالت ہے نا مسلمینہ. جی. تو وہ کلیئر ہوتا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں نے سجدہ کیا تو فعل تو واحد ہی آ رہا ہے، لیکن آگے فاعل جو ہے وہ آپ کا جمع آ رہا ہے. اب یہاں پہ فاعل آپ کا واحد تھا کسی گواہی دینے والے میں. اب یہاں جب مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ یہاں پہ نکرہ کیوں آیا ہے. شاہدون آپ نے سمجھ آئی آپ کو کیوں شاہد لگایا آپ نے؟ الشاہدو کیوں نہیں لگایا؟ جب کسی کوئی اس طرح کے ہاں الفاظ آئیں تو وہ نکرہ کو ظاہر کرتے نکرہ ہیں. فاعل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب مسلمانوں نے سجدہ کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، سجد المسلمون، المسلمون، پھر آپ المسلمون لگائیں گے. مفعول کے ساتھ بھی ال لگتا ہے، فاعل کے ساتھ بھی. لیکن اور اگر ال نہ لگائیں کچھ مسلمانوں نے سجدہ کیا، کوئی تو نہیں کہہ سکتے، کچھ کہہ سکتے نا، کچھ مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو پھر آپ سجد المسلمون، سجد المسلمون نہیں کریں گے، سجدہ مسلمون، الف لام نہیں لگائیں گے پھر، کیونکہ کچھ آ گیا نا ساتھ. ٹھیک ہے. تو پھر نکرہ لائیں گے. لیکن اگر کچھ نہیں آ رہا مسلمانوں سے تو سجد المسلمون. یہ رفعی حالت ہے، یہ فاعل بن رہا ہے. کلو فاعل مرفوع. اگر اس کو مفعول بنانا ہو تو مسلمینہ کر دیں گے، نسبی حالت میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا، پھر ڈفرنٹ ترجمہ. پھر فاعل اس کے اندر چلا جائے گا نا، ہوا والا یوز کریں گے. ہوا فاعل، اس نے سجدہ کیا، اور مسلمینہ آ جائے گا. مسلمینہ کا ترجمہ پھر نے میں نہیں کریں گے، کو میں کریں گے، کیونکہ وہ فاعل نہیں رہے گا. تم نے ظلم کیا، ظلم کیا، ظلمہ، اور تم نے ظلم کیا تو یہ ظلم تم. اچھا. ظلمہ یظلمو ہوتا ہے نا، کون سا باب ہے؟ ضربہ. ظلمہ یظلمو. ٹھیک ہے. ظلم کیا تو کیا ہے، یظلمو. اب یہاں پر آپ نے ظلم کیا تو ظلمہ ہی آئے گا، اور تم نے ظلم کیا، ضمیر آپ کی فاعل بن رہی ہے. ابھی یہاں پہ اسم ظاہر فاعل بن رہا تھا، یہاں پر آپ کی ضمیر بن رہی ہے. لیکن ضمیر جو ہے وہ ہڈن والی نہیں بن رہی. ہڈن تو دو ہی صیغوں میں ہوتی ہے، پہلے اور چوتھے میں. یہاں پہ آپ کی ضمیر نظر آ رہی ہوگی. تو کیا ہوگا، تم نے ظلم کیا، ظلم تم. ہاں تم نے ظلم کیا، ظلم تم سب نے ظلم کیا. اب ظلم تو بھی کہہ سکتے ہیں، ظلم تو نہیں کہہ سکتے، ظلمتا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ تم نے ظلم کیا کا مطلب ایک بندے نے بھی ظلم کر سکتا ہے نا. تو ظلم اگر یہاں پر ہوتا نا تم ایک نے ظلم کیا تو پھر ہم ظلمتا لازم کہتے ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ کچھ کہا نہیں گیا تو ظلم تم بھی کر سکتے ہیں. تم نے ظلم کیا. آگے طالبات کامیاب ہوئی. کامیاب ہوئی کا فجہ کامیاب ہو، نجا. نجاح نجا سے کیا ہو جائے گا،
नजा से क्या हो जाएगा, नजा तो मुजक्कर के लिए होता है ना, नजहत नजहत नजाअत, नजहत, हाँ ये हा है, तेरे ठीक है सुकून। ना, जी। नजहत, तालिबात नजहत अत्तालिबातु। अत्तालिबात, कामयाब। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। तो पहले फेल आएगा और आगे मुअन्नस है तो मुअन्नस फेल आया है, मुजक्कर नहीं ला सकते, नजा नहीं ला सकते, और इसके ऊपर लाजम पेश आएगी, ठीक है। जी। तो यहाँ पे जो जमीर बनी थी ना आपका फाइल, वो भी मरफू बनी थी, अंतुम बनी थी, आप कुम नहीं ला सकते यहाँ पे, जलम कुम नहीं कह सकते, कुम जमीर तो मफूल बनती है, अंतुम जमीर फाइल बनती है, ठीक है। आगे तुम दोनों ने सबर किया, सबरा होगा, तुम तुम दोनों ने। हाँ, तो सबर तुमा, रे पे सुकून आ जाएगा हाँ बिल्कुल और सही फिर है। तुमा। अच्छा यहाँ पर आप सबर, यहाँ पर आप थर्ड जो सीखा है ना, रूट वर्ड थर्ड रेडिकल कहते हैं उसको, तीसरा हरफ जो मादा का तीसरा हरफ होता है ना, मादे का, फाइना उसके ऊपर सुकून कहाँ से शुरू होता है, ये सुकून तो शुरू में देखें, छठे से। सबरा 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 या तरह ना, पांचवें सीगे जी। तक, छठे सीगे से ये सुकून शुरू हो जाता है, सबर न से। जब आप सबर ना पे आते हैं ना, कि तुम सब औरतों ने, उन सब औरतों ने सबर किया, ठीक है, सबर ना, तो ये आपका तीसरा जो नाम कलमा होता है उसके ऊपर क्या होती है, जमीर आ जाती है। छठे जब नून आता है ना, नून वाला सीगा आता है, तो वहां से फिर सुकून शुरू हो जाता है। ठीक है। उससे पहले आपने देखे सबर, सबर, सबरू, सबरत में भी आपका देखें जबरी आ रहा है, सबरता में भी रा पे जबरी आ रहा है, तीनों जगहों पे आपका रा पे जबर जबर आ रहा है, तो 5 जगहों पे, ठीक है। उसके बाद जी। छठे सीगे पे जब आए तो रा के ऊपर सुकून, लाम कलमे पे सुकून शुरू गया। अब ये सुकून आगे चलेगा, इसलिए जब हम सबरता कहते हैं, सबर तुमा कहते हैं, सबर तुम कहते हैं, सबरती कहते हैं, सबर तुमा, सब में सुकून आ रहा होता है, वो थोड़ा फ्लो हो जाता है हमारा, हम जैसे हम हाईवे पे आ जाते हैं तो गाड़ी फास्ट कर लेते हैं, तो छठे सीगे से फ्लो आ जाता है उसमें, सबर ना सबर तुमा, इस तरह करते जाते हैं। और ये आपका क्या है, छठे सीगे के बाद आ रहा है ना, तुम दोनों ने सबर किया, जी। तो ये सबर तुमा। अब यहाँ पर भी ये छठे सीगे, इस सीगे के बाद वाला सीगा है ना, तुम दोनों ने सबर किया, जी। है ना, सात ये छठा सीगा है, और ये कौन सा सीगा है, सातवां, ये आठवां बनेगा ना। हाँ 8वां बनेगा, सबर सबर तुमा। तुमा। जी। सबरता, सबरता से भी सुकून आ गया, सबरना भी सुकून है। अच्छा इसी तरह आगे सबर तुम, ऊपर तुमने जन्म तुम में लगाया था आपने, तो उसमें भी सुकून आया था। तो ये बस आगे अब सुकून ही आना है लाम कलमे पे, तो आप सुकून का सांस लें और आराम से चलें। अभी लाम कलमे पे सुकून लगाते जाएं, आगे जमीरें ऐड करते जाएं। 5वें सीगे तक आप ऐसे होते हैं जैसे आप रोड पे है ना, बार बार रेड जी। साइन आ रही है, स्टॉप साइन आ रही है, बार बार इशारा, एकदम से आप जा रहे हैं, एकदम से येलो होता है, एकदम से वो रेड हो जाता है। तो आप रोड पे जब होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा, तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है आपको। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा रहना पड़ता है, वहां तो बीच में ही चल रहे हैं लोग, बीच में गदा गाड़ियां, बीच में स्कूटर, अब थोड़े कम हो गए चीजें, लेकिन ये है कि पहले तो शुरू में तो बहुत ही, बीच में रिक्शा, अभी भी तो वही हाल है। अभी भी वही हाल है। तो फिर भी वो मेरे ख्याल में गद्दे गाड़ियों की जगह तो मेरे ख्याल में आपको स्कूटर्स हाँ, वगैरह या वो नहीं है पिकअप। लेकिन। मैं भी अब गांव जाती हूँ तो मुझे नजर नहीं आते गद्दे वद्दे ना, उसकी जगह स्कूटर लोगों ने रखे हुए हैं, बाइक्स छोटी छोटी बड़ी, जी। बच्चों ने 11 साल का बच्चा बाइक चलाना, तो उसमें आसानी होती है, भाग के चीज ले आया दुकान से, कहीं माँ ने भेजा ले आया, फटोफट सारे काम, रिश्तेदारों के घर जाना है फटोफट बैठो, पैदल चलने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, या तो फोन पे बात कर लेते हैं या फिर वो अपनी बाइक या गाड़ियां हैं तो उन पे सफर कर लो। तो एक दूसरे के घर, गांव होते ही छोटे से हैं, फिर उसमें भी ये चीजें आ गई हैं, तो लोग बहुत लेजी होते जा रहे हैं, फिर ऊपर से सेल फोन और ये चीजें और ही बिजी रखती हैं, तो घर में जो एक एक्टिविटी होती थी वो भी कम हो गई है। तो हमें ना अपने आप को, चीजों का इस्तेमाल, चीज नहीं बुरी होती, चीजों का इस्तेमाल बुरा होता है, आप उसको यूज कैसे करते हैं।
ٹھیک ہے نا, وہ چیز ہے. تو بچوں کو بھی سکھائیں کہ کیسے کوئی چیز اس کو مس یوز نہیں کرنا, ایسے نہ ہو کہ اپنی آنکھیں خراب کر لیں. اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. چلیے اس کے بعد ہم نے شکر کیا. اب آپ کوئی اور آ کے کر لیں, ماشاءاللہ شائستہ بھی ہیں, ٹائم لے کے. شائستہ نہیں میں کر کروں؟ سکتی؟ ہاں آپ کریں شائستہ. جی. ہم نے شکر کیا, شکرنا. شکرنا, ہم نے, تو نا ضمیر سے پہلے ہم سکون ڈالیں گے, اور شکرنا لام کلمے پہ سکون. دیکھا یہ آٹومیٹک سکون آ رہا ہے, یہ سکون کوئی نا ضمیر سے پہلے نہیں آیا, یہ تو آٹومیٹک نہ وہ نون زبر نا والی ضمیر چھٹے سیغے سے وہاں سے شروع ہو گیا تھا. یہ نا ضمیر پہ کوئی آپ اسپیشلی نہیں لگا رہے. وہ تو میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ نا ضمیر جو ہوتی ہے نا, یہ مفعول بن کے بھی آتی ہے اور فاعل بن کے بھی آتی ہے. تو فاعل بنے گی تو اس سے پہلے سکون ہوگا, مفعول بنے گی تو اس سے پہلے زبر ہوگا. تو وہ سکون تو یہیں سے چھٹے سیغے سے ہی شروع ہو گیا تھا نا, اس نے کوئی اسپیشلی تو سکون نہیں لیا نا نے, وہ تو شروع ہو گیا تھا. صبر تو, صبر نہ, وہ تو بہت صبرتا, صبر تم سب سے پہلے یہاں پہ بھی آیا تھا. لیکن جب اس سے پہلے آپ زبر دیکھیں گی تو پھر اس کا کو میں ترجمہ کریں گے, سکون دیکھیں گی تو نے میں. تو یہ ساری فائلیں بن رہی ہے نا, تم سب نے صبر کیا ہے نا, تو نے میں ہی ترجمہ آ رہا, تو اس کا بھی نے میں ہی آئے گا. چلیں ہم نے شکر کیا, ٹھیک ہے. آگے جی. معلومات بیٹھ کے, جلست معلمات. جلست ہو جائے گا نا, تو جلست پہلے لکھ لیں. اب جلست کون سا سیغہ ہے؟ چوتھا سیغہ ہے. چوتھا اب سیغہ. اب آگے اس کے نیچے زیر لگا, بالکل لگائیں گے. المعلمات. معلمات تو ہوگا یا تا ہوگا, تی ہوگا, کیا ہوگا؟ تو ہوگا, کیونکہ فائل بن رہا ہے. اور یہاں پہ زیر اس لیے لگائیں گے, فعل کے نیچے زیر کبھی نہیں آتی ملانے کے لیے. جلس نہ آئے گا کیونکہ جمع کا سیغہ ہے نا, معلمات بیٹھ گئی. بیٹھ گئی نا, تو وہ معلمات کے اندر ہی آ رہا ہے نا. فعل تو واحد ہی. استاذہ بولیے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے معلمات اگر لگائیں تو بعد میں جمع کا سیغہ لگا لیں, تو یہ بھی صحیح رہے گا. وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا, ہمیں فعلیہ بنانی ہے. ہم فعل میں آ گئے نا, وہ آپ کی اتھارٹی ختم ہو گئی جملہ اسمیہ بنانے والی, کہ ابھی تک آپ جملہ اسمیہ بنا رہے تھے نا, اب تو آپ نے جملہ فعلیہ بنانے ہیں. جب تک وہ کہتے نہیں جملہ اسمیہ بناؤ, تو تب تک آپ نے فعلیہ ہی بنانے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ وہ جو فوزیہ کہہ رہی ہے نا کہ یہاں جلس نہ آنا چاہیے, یا جو بھی, ہاں یہ والا کہہ رہی ہے نا, چھٹا سیغہ جلسنا والا, وہ نہیں لگائیں گے. فائل جب اسم ظاہر ہوگا نا تو پھر آپ وہ نہیں لگا سکتے, پھر آپ کو واحد ہی لانا ہے, پہلا یا چوتھا. اگر آپ کہتے ہیں المعلمات, تو پھر آگے جب فعل آئے گا تو وہ جلسنا ہوگا. سمجھ آئیے؟ جب آپ جملہ ہو جائے وہ, ہاں, جب آپ کا فائل پہلے آ جائے گا نا تو پھر آپ فعل بعد میں آئے گا تو پھر اس کے مطابق لائیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کل ہی کلاس لی ہے اس کے اوپر, اور آپ کو بھی میں نے پڑھایا بک 3 میں, کہ جب آپ کا یہ پہلے آئے گا تو پھر فعل اس کے مطابق ہے, کیونکہ ضمیر میچ کرنی ہے نا اس کے ساتھ. تو جلسنا میں ہم ضمیر ہے, وہ میچ ہوگی المعلمات, ہنہ کی ضمیر. اور اگر آپ یہاں پہ جلسو لگا دیتے ہیں یا جلسہ لگا دیتے ہیں تو وہ تو میچ نہیں ہوگی نا. تو آپ نے وہ سیغہ اٹھا کے گردان میں سے لگانا ہے جو اس کے ساتھ میچ کرتا ہو. جلسنا تو ہنہ ضمیر اس کی طرح. لیکن اگر یہ فائل بن کے آ رہا ہے اسم ظاہر, تو پھر آپ نے فعل پیچھے لگانا ہے, تو واحد ہی لگانا ہے. لیکن مذکر کے ساتھ مذکر, مؤنث کے ساتھ مؤنث. ہاں, اور یہ دو سکون کی وجہ سے تے کے نیچے زیر آئے گی. یہ دو سکون کی وجہ سے التقاء ساکنین کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, دو سکون آ جائیں تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو زیر, ورنہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. یہ جو زیر آتی ہے نا, یہ ہمیشہ نون کے نیچے آتی ہے. مضاف الیہ بنتا ہے یا پھر جر پیچھے آ جائے تو زیر آتی ہے نا. فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. تب اس زیر صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملانے کے لیے آئی ہے, کیونکہ دو سکون آئے. اچھا, اللہ نے سنا, آپ کریں شاہدہ. سمیع اللہ, اللہ نے, سمیع اللہ, اللہ نے فاعل ہے اور سنا یہ ہے, تو سمیع مذکر آئے گا اور آپ کا اللہ فاعل آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا,
اگر اس کو کچھ جملہ مرد اسمی اگر آئے اس کو جملہ اسمی میں چینج کریں گے تو اللہ پہلے آ جائے گا نا، جی مبتدا بنے گا، اور سمیہ کیا چلے جی گا، اللہ بعد میں چلا جائے گا. بعد میں چونکہ اللہ وہ واحد ہے تو سمیہ بھی واحد ہی آئے گا. اگر یہاں آپ کا مثنیٰ مبتدا ہو جائے تو سمیہ آ جائے گا، یعنی ہما ضمیر والا آ جائے گا. اور اگر یہاں پہ جی جمع ہو تو پھر یہاں پہ سمیعو ہو جائے گا، تو وہ اس کے مطابق پھر فعل چینج ہوتا ہے. اب یہاں پہ سمیہ کیوں آئے گا جملہ اسمی میں، کیونکہ یہ واحد ہے، مذکر ہے، تو سمیہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں نا، تو جملہ اسمیہ میں یہ جی والا جو ہوتا ہے خبر جو ہوتی ہے اس کے مطابق آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اس کو یہ انجن ہے اور یہ ڈبے ہیں، تو دونوں کو جوڑنے کے لیے یہ ضمیر ہے، تو یہ مطابق ہونی چاہیے تبھی کنیکٹ کرے گی، ورنہ کنیکٹ نہیں کرے گی. تو ہوا ہی ہونی چاہیے یہاں پہ جملہ اسمیہ میں. تو اب اگر جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں تو پھر شروع میں فعل آئے گا، آگے کچھ بھی ہو آپ کا فعل جو ہے وہ واحد ہی ہوگا. کچھ مرد آئے، اب کچھ لگ گیا. کچھ مرد آئے. یہاں پہ رجا رجال. اور راجا آئے کے لیے راجا تو نہیں ہوتا، لوٹے ہوتا ہے. رجا بالکل صحیح. راجعون ہوتا ہے نا، لوٹنا. ہاں جی، راجعون لوٹنا ہوتا ہے. راجعون سے راجعون لوٹنے والے. راجعون اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب جی ہوتا ہے ایک لوٹنے والا. راجعون سب لوٹنے والے، ٹھیک ہے. جب بھی فاعلن کے وزن پہ آئے گا، چاہے اس کا جمع آئے واحد آئے، راجعانی ہوگا دو لوٹنے والے، راجعون سب لوٹنے والے. اب یہاں پر کیا، کچھ مرد آئے. آنے کے لیے جا بھی کہہ سکتے ہیں، قدیمہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. قدیمہ جا باپ سمیہ سے. سے ہاں رجال رجال. کچھ آگے نا نکرا آئے گا، قدیمہ رجال. ٹھیک ہے، چلیں آگے. ابراہیم بیمار ہوا. مردا وہ ابراہیم. بیٹھے. اچھا وہ بیٹھے. جلسو. اب دیکھیں وہ ضمیر ہے نا، تو جی بیٹھے. جلسو سوچ کے کریں، جلسہ فعل ہے اور یہاں پہ جلسو. ابھی آگے آپ اس میں زائد فائل بھی لگا دیتی ہیں کچھ، تو پھر وہ دو فائل ہو جائیں گے. تو ایک ہی فائل رکھنا ہے، اب ضمیر ہی رکھنی ہے، یا تو ضمیر ہوگی یا پھر وہ ہوگا. آگے ابراہیم بیمار ہوا. مردا مریدہ، ابراہیم. یہ ہے نا باپ مریدہ. سمی ہے نا، مریدہ. جی جلسہ تو آپ کا جلسہ یا جلسو ضربہ ہے نا. جب بھی فعل دیکھیں نا، اس کے ماضی کا روٹ ورڈ نکالیں، ماضی بنائیں پھر مضارع بنائیں. یہ آپ نے کام ضرور کرنا ہے، تبھی آپ کو یاد ہوں گے. جلسہ یجلسو ہوتا ہے، یجلسو نہیں ہوتا، یجلسو بھی نہیں ہوتا، یجلسو. ضربہ یضرب. مریدہ. اب یہاں پہ آپ کا آگے نا زیر، تو آگے زبر آئے گی، مریدہ. یمردو ہوگا، یمردو. اور اس کا مصدر کیا آتا ہے، مردن، ہے نا، مرض. مردن آتا ہے نا، مردہ. فزادہم اللہ مردہ، مردن مصدر ہے اس کا. مریدہ یمردو. باپ کون سا بنتا ہے، سمیہ یسمعو. اچھا، مریدہ ابراہیم، بیمار ہوا ابراہیم. ابھی آپ فعل مضارع نہیں یوز کرے، بس وہ صرف آپ کو بتایا ہے کہ اس کا یہ مضارع ہوتا ہے. اور مضارع کیوں بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو باب کا پتہ چل جائے. بس ابھی اتنا ہی اس مضارع کا کام ہے. ابھی ہم ماضی پڑھ رہے ہیں، ماضی کا یوز ہو رہا ہے. بیمار ہوا، پڑھا، لڑکیوں نے پڑھا، کیا ہوگا، لڑکیوں نے پڑھا. کرا تل. کرا ویسے تو کرا طائر ہے نا. اور قرأت ہاں تو آئے کرا. گا نا. اور لڑکیوں جی نے پڑھا اسم قرات ذہن. البنات. البنات، بنات نہیں ہوتا، البنات. دیکھیں مائک پہ آنے کا کتنا فائدہ ہے. البنات. بنات آپ کے منہ سے ہی نہیں نکل رہا. عربوں میں یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم آسانی سے لفظ یوز، اس لیے تو وہ حرکتیں چینج کرتے ہیں. بنات، بنتن سے بناتن. بنات. اب بنتن کو بنتن نہیں کہتے، کیوں، بنتن برا لگتا ہے، تو انہوں نے بنتن کا. اور بنات جمع بنات. تو البناتو لڑکیوں نے پڑھا، تو یہاں پہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے، کچھ لڑکیوں نے ہوتا تو جی بنا تن ہو جاتا، پھر یہ زیر نہیں لگتی.
اگر بناتن ہوتا نا تو پھر یہ زیر نہیں آتی، کیونکہ پھر ہم پڑھ سکتے ہیں نا قرأت بناتن، کچھ لڑکیوں نے پڑھا. اچھا لڑکیوں نے، جب تک یہ نے آتا رہے گا یہ فاعل ہی بنے گا. دو مسلمانوں نے مدد کی جی نصر المسلمین، نصرہ. اب یہ جملہ نہیں مسلمانی ہو، مسلمانی ہے، بالکل رفع حالت میں آئے گا. ہاں مسلمانی. تو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ مانی. دو مسلمانوں نے مدد کی. بے شک یہ زیر آ رہی ہے لیکن یہ ہے تو رفعی حالت نا فوزیہ؟ جی رفعی حالت ہے. بالکل رفعی حالت ہے. آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے رفعی حالت ہوتی ہے. اب یہ مفعول کے استعمال آ گیا، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں کلاس کو. ٹھیک ہے، آج استاذہ ختم کر دیں. مفعول بھی آج ختم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی آج 1 گھنٹے کی کلاس ہوئی ہے 4 to 5. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اسی کو جزاک اللہ ایبزارب کر لیں اور ریسٹ کریں. چھٹیاں ہیں نا آج کل، تو میری تو کوئی چھٹی نہیں ہے، میری تو ڈیلی ایک کلاس ہوتی ہے کم از کم. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.